في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسد فهو الجابر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال خطبہ یاد کر ڈالنا، چلو پڑھنا بعد میں. ہاں ہو گیا. اندر آ جائیں، بہت جگہ ہے ادھر پیچھے طرف، باہر بھی کھڑے ہیں لوگ، اندر آ جائیں سب لوگ. جگہ دے دیں ادھر والے، تھوڑی جگہ دے دیں ادھر، آگے ہو جائیں. پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. باہر گیٹ کے بعد اس کے باہر جو کھڑے ہیں اندر آ جائیں سب لوگ. مجلس کے اندر آ جائیں. سکینہ یہیں پہ طاری ہے، باہر نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء اور محترم بزرگوں اور دوستوں اور بہت دور دراز سے آئے معزز اور محترم علماء کرام اور اسی طرح سے دیگر حضرات، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مدرسہ مرکز الاسلام میں، مرکز العلوم میں، جو واقعتاً مرکز ہے، نام مرکز العلوم ہے اور اسم با مسمہ ہے، مرکز واقعتاً مرکز العلوم ہے. جیسا کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ایک حکیم شفا صاحب رہتے تھے، وہ کہتے تھے میں اسم با مسمہ ہوں، میرا نام بھی شفا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دست شفا سے بھی نوازا ہے. تو
بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسم بامسمہ ہوتی ہیں. تو آپ کا یہ مرکز العلوم بھی بہت دنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب، حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمہ اللہ اور بہت سارے اکابر انہوں نے یہاں خدمات انجام دی ہیں، اور ان کی خدمات کا فیض ہے اور اثر ہے، اور ان کے نقش قدم کا فیض ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. اور یہ مدرسہ، یہ طلبہ، یہ علماء ان اکابر کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے. اس لیے کہ صدقہ جاریہ صرف جو ہے نہر نہیں ہوتی، صرف مدرسہ اور مسجد نہیں ہوتی، شاگرد لوگ بھی صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. بیٹا جو نیک ہوتا وہ بھی کیا ہوتا؟ صدقہ جاریہ. تو یہ پورا مدرسہ اور یہ طلبہ اور یہ عمارت اور یہ ختم بخاری اور افتتاح بخاری، یہ سب فیض اور صدقہ جاریہ ہے ان بزرگوں کا، ان کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا. یہ عجیب و غریب مجلس ہے، اس میں جو ہے ختم بخاری بھی ہو رہا ہے اور افتتاح بخاری بھی ہو رہا ہے. قرآن کریم کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین قرآن پڑھنے والا الحال والمرتحل. الحال والمرتحل، حال ختم کر دیا اور پھر شروع کر دیا. ختم اسی لیے جب قرآن ختم ہوتا تو مفلحون تک پڑھتے ہیں تاکہ مفلحون میں شامل ہو جائیں. اور حال اور مرتحل اسی طرح سے قرآن کا حال و مرتحل تو دیکھا تھا، آج بخاری کا بھی حال و مرتحل دیکھا. بخاری ختم بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ شروع بھی ہو رہی ہے. اور امام بخاری نے بھی کمال کیا ہے. پہلی حدیث حضرت عمر کی ہے، پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، اور دوسری حدیث کے جو آخری حدیث ہے اس کے راوی شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ. شروع میں پہلی روایت حضرت عمر کی لائے. بخاری کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے. بخاری میں اتنے نکتے ہیں، اتنے نکتے ہیں، اتنے نکتے ہیں کہ بخاری کی لاکھوں شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن آج تک بخاری کے سارے نکتے حل نہیں ہوئے. کہتے ہیں سب سے اچھی شرح فتح الباری ہے جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے. چنانچہ اس کی جب وہ لکھ گئی تو علماء نے لکھا لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح. جس طرح سے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو اسی طرح سے یہ پاکستان اور ہندوستان میں جو گئے وہ ہجرت نہیں ہے. اس لیے کہ صاف صاف کہہ دیا گیا لا ہجرت بعد الفتح. تو فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو فتح الباری کے بعد بھی بخاری کی شرح میں ہجرت نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ علماء امت اتنے زرخیز ہیں، حضور کے فیض سے علماء امت اتنے پرفیض ہیں کہ اس کے بعد بھی شرحوں کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے. اس لیے بخاری کی ایک شرح الخیر الجاری، کیا نام ہے؟ الخیر الجاری. اس لیے کہ بخاری کی شرحوں کا سلسلہ ایسا خیر کا ہے جو جاری ہی رہے گا. چنانچہ دو عالم بڑے بڑے ایک ہی زمانے میں تھے، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ بدر الدین عینی. علامہ بدر الدین عینی حنفی تھے اور علامہ ابن حجر اسقلانی جو صاحب فتح الباری ہیں وہ شافعی تھے. اور دونوں میں چلتی تھی تھوڑی بہت، ایک زمانے کے علماء ہوتے ہیں تو چلتی ہے. تو علامہ عینی درس دیتے تھے مینارے پر، وہ مینارہ گر گیا، بعد میں وہ مینارہ گر گیا تو علامہ ابن حجر نے چوٹ کیا، ما ہی عین الا عین، یہ نہیں ہے مگر نظر بد. عین کہہ کر علامہ عینی کی طرف چوٹ بھی کیا، اشارہ بھی کیا. تو علامہ عینی بھی چوکنے والے نہیں تھے، انہوں نے جواب دیا ما ہی الا خصۃ الحجر، یہ مینارے کا گرنا یہ حجر پتھر کی درات کی وجہ سے ہے، کمزوری کی وجہ سے ہے. تو دونوں نے اس طرح سے، اب سب کہتے ہیں کہ فتح الباری سے اچھی کوئی شرح نہیں، لیکن صاحب فتح الباری کہتے ہیں میری شرح سے اچھی عمدۃ القاری ہے جو علامہ بدر الدین عینی کی. صاف صاف تو نہیں کہا ہے، لیکن فتح الباری میں ہر مبحث سے بحث ہے، ہر علم سے بحث ہے، لیکن حدیث کی بلاغت سے بحث نہیں.
حدیث کی بلاغت سے بحث ہے، اور عمدۃ القاری میں بلاغت کی بھی بحث ہے، اور اس حدیث میں فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے، اور یہاں یہ چیز ہے، اور یہاں یہ کمال ہے، اور یہاں محسنات بدیعہ میں سے یہ چیز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عمدۃ القاری میں ہیں، جو علامہ عینی حنفی کی ہے، اور فتح الباری میں نہیں۔ کسی نے کہا ابن حجر سے کہ عینی نے فتح الباری میں عمدۃ القاری میں جو ہے بلاغت سے بحث کی ہے، اور آپ نے بلاغت سے بحث نہیں کی، تو کہتے ہیں ان کو فلانی کتاب مل گئی تھی، مجھے نہیں ملی۔ تو بہرحال اتنا تو تسلیم کیا نا کہ انہوں نے بحث کی ہے اور میں نے نہیں کی ہے، تو میں کہتا ہوں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میری شرح سے اچھی کس کی شرح ہے؟ علامہ بدر الدین عینی۔ بہرحال اللہ ان سب بزرگوں کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ ایسی کتاب ہے بخاری، اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے کہ قرآن کریم کے بعد اس امت میں اس سے زیادہ مقبول کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ بخاری پڑھی جا رہی، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی تھی، وہ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، وہاں کوئی پڑھائی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا صفائی کے لیے، میں دونوں جلد بخاری لے کر اندر چلا گیا، دونوں جلد بخاری لے کر اندر چلا گیا، اور جب تک دونوں جلد پڑھ نہیں لیا تب تک باہر ہی نہیں نکلا۔ تو آپ بتاؤ جس طرح سے یہاں مرکز العلوم میں شروع بھی ہو رہی ختم بھی ہو رہی ہے، اسی طرح سے انہوں نے کعبے میں شروع بھی کیا ختم بھی کر دیا۔ اس مقبولیت کا راز یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چند باتیں ایسی تھیں جو انسان کو مقبول ترین بنا دیتی ہیں۔ ایک بات تو ان کے اندر یہ تھی کہ ان کے اندر تقویٰ بہت زیادہ تھا، خوف خدا بہت زیادہ تھا، اور عالم کے اندر جب تقویٰ ہوتا ہے تو عالم مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس پر چھا جاتا ہے تو وہ ساری دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا اعجاز صاحب ہمارے یہاں کے بہت اچھے عالم تھے، انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، اللہ مجھ پر چھا گئے اور اللہ کا غلبہ میری ذات پر ہو گیا تو میں پوری دنیا پر چھا گیا۔ تو دوستو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بس اللہ والے بن جاتے ہیں اور ساری دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ تو ایک بات ان کے اندر تقویٰ تھی جس کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہوئے۔ دوسری بات علم کے لیے مشقت کرنا، مشقت برداشت کرنا۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے لمبے 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 اسفار کیے۔ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ساتھ کتنی دفعہ گیا۔ سمرقند و بخارا کے رہنے والے، اور کوفہ بغداد بہت دور ہے، بڑا لمبا لمبا سفر کیا، اور راستے میں پتیاں کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے، اور مشقت برداشت کرتے تھے۔ جو ہے امام بخاری کا قارورہ پیشاب کسی طبیب نے دیکھا تو کہا اس شخص نے سالن کھایا ہی نہیں۔ چنانچہ امام بخاری سے کہا گیا سالن کھا لیجیے، تو کہنے لگے سالن کھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں سوکھی روٹی کھا لوں گا۔ سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ آج کل کے طلباء اگر کسی مدرسے میں سوکھی روٹی مل جائے تو اس مدرسے سے اتنی دور بھاگیں گے کہ کبھی اس مدرسے میں پھر تشریف نہیں لائیں گے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشقت کرتے۔ دو بات ہوئی، ایک تو تقویٰ اور دوسرے علم کے لیے محنت، مشقت اور مجاہدہ، اور تیسری بات ماں کی دعا۔ امام بخاری کے ساتھ ان کی ماں کی دعائیں بہت زیادہ تھیں۔ چنانچہ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، نظر نہیں آتا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم تھے، ماں تھی موجود تھی، تو ماں کی بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا محدث بن جائے، لیکن محدث بننے کے لیے لمبا لمبا سفر کرنا پڑے گا، محدثین کے پاس جانا پڑے گا، یہ نابینا کیسے کرے گا؟ رات میں اٹھ کر تہجد میں گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی۔ ایک دن دعا کر کے سوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ چنانچہ صبح کو جب اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں بیٹے کو نظر آ رہا بینائی، اور پھر اس دعا کے ماں کی دعا کے نتیجے میں جو بینائی لوٹ کر آئی تو اتنی تیز ہوئی کہ امام بخاری کو کبھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اتنی بینائی تیز تھی کہ التاریخ الکبیر نام کی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے
تو اس کو مدینے میں چاندنی رات میں لکھی ہے، چاند کی روشنی میں لکھی ہے۔ دوستو یہ بینائی تیز ہوگی تبھی لکھ سکتی ہیں۔ تو ماں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے طلبہ بھی اگر مقبولیت چاہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں اختیار کرنی پڑیں۔ نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 علم کے لیے محنت اور مشقت۔ مولانا قاسم نانوتوی کا نام سنا؟ یہ انہی کا فیض ہے جو تم بخاری پڑھ رہے ہو۔ دارالعلوم دیوبند قائم کر کے پوری دنیا، اور یاد رکھو جب سے بخاری لکھی گئی ہے، علماء بیٹھے، مولانا سفیان اور مولانا بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے بخاری لکھی گئی ہے جتنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی گئی اتنی کہیں نہیں پڑھائی گئی۔ 150 سال سے بخاری پڑھائی جا رہی ہے، اور آج بھی کسی سال 1700 بچے، کسی سال 1500 بچے اور بخاری پڑھ رہے ہیں اور فارغ ہو رہے ہیں۔ تو جب سے بخاری لکھی گئی ہے، تو ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ روح ابو حنیفہ یہیں آس پاس ہے، میں کہتا ہوں روح امام بخاری بھی یہیں آس پاس ہے، اور روح سرور کونین بھی یہیں آس پاس ہے۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند میں اللہ تعالی ہم سب کو دارالعلوم دیوبند کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں زیادہ فضیلت نہیں بیان کروں گا ورنہ لڑکے مرکز العلوم چھوڑ کر دارالعلوم چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں مرکز العلوم میں پڑھ لیں اور اس کے بعد مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ دارالعلوم دیوبند جائیں۔ تو بہرحال مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دلی پڑھتے تھے، مدرسے میں کھانا نہیں ملتا تھا، تو مدرسے میں ہم گھر جاتے تھے ہفتے میں 15 دن میں، تو روٹیاں والدہ پکا کر خشک کر کے دے دیتے تھے، ہم باندھ کر لے جاتے تھے اور اسی روٹی کو ہم کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے استاد مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو روٹی کھا کے علم آئے گا؟ اس سوکھی روٹی پر بھی فرماتے تھے روٹی کھا کے علم سیکھو گے۔ پھر اپنا واقعہ بتاتے تھے، ہمیں روٹی بھی نہیں ملتی تھی، ہم شام کو سبزی منڈی میں چلے جاتے تھے اور مولی کے چھلکے الکے جو ہوتے تھے اسے اٹھا لاتے تھے اور اسی کو ابال کر کیا کرتے تھے؟ کھا لیا کرتے تھے۔ تو دیکھا ان حضرات نے اتنی مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا۔ لیکن بہرحال اللہ جب دے رہا ہے، مدرسے میں ماشاءاللہ گوشت بھی مل رہا ہے، بریانی بھی مل جاتی ہے اور دال بھی اور سالن بھی مل جاتی ہے، تو کھاؤ، ہم کھانے سے منع نہیں کرتے، لیکن اسی حساب سے محنت بھی کرو، اسی حساب سے محنت بھی کرو۔ بہرحال جب آدمی محنت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے علم میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت کتاب، بڑی مقدس کتاب ہے، دنیا میں ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، بخاری کس کی کتاب ہے؟ حدیث کی۔ اور یاد رکھو حدیث پڑھنے والے، حدیث سے شغف رکھنے والے، حدیث سے محبت رکھنے والے، اس کے دل کے اندر رسول پاک کا عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور کا عشق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حضور کی حدیثوں کو پڑھنا، پڑھانا، اس کی شرح لکھنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو اس پر عمل کرانا۔ یعنی حدیث کا مشغلہ، حدیث کا شغل اور حدیث کا شغف، یہ ایسی اچھی چیز ہے جس سے رسول پاک کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ عشق۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عشق پیدا ہوگا تو حضور کی سنتوں پر چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ جی بلا عشق کی سنتوں پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ عشق کس سے پیدا ہوگا؟ طلبہ بولیں۔ حدیث سے۔ حدیث سے کیا پیدا ہوگا؟ حضور کا عشق پیدا ہوگا، اور جب عشق پیدا ہوگا تو حضور کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور آسان ہی نہیں، سنتوں پر چلنا انسان کی فطرت اور طبیعت بن جائے گی۔ جب تک سنت پر نہیں چلے گا، سنت پر عمل نہیں کرے گا، اسے سکون ہی نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جو بڑے بھاری محدث کہے جاتے ہیں۔ وہ جب مرنے لگے تو وصیت کر کے گئے تھے کہ جب میں مرنے لگوں تو حدیث پڑھی جائے میرے سامنے، حدیث سنتے سنتے مر جاؤں گا، حدیث سنتے سنتے مر جاؤں۔ اور فارسی کا یہ شعر بہت پڑھتے تھے، ماں ہر چخ خادائیں فراموش کر دیں اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنم۔ میں جو کچھ پڑھا بھول گیا، لیکن حضور کی حدیثوں کی کیا کرتا ہوں؟ تکرار۔ تو اب وہ چونکہ محدث تھے
عاشق رسول تھے، اور عاشق رسول کے لیے سنت پر چلنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا، سنت اس کی طبیعت بن جاتی۔ یہی مولانا فضل الرحمان 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنے سال میں؟ 120 سال۔ اور جب انتقال ہونے لگا، نزع کا عالم تھا، غشی طاری تھی، بے ہوشی طاری تھی، پائجامہ پہنے ہوئے لیٹے تھے۔ لوگوں نے سوچا پائجامہ نکال کر اب مر رہے ہیں، لنگی پہنا دی جائے۔ تو جب پائجامہ نکالنے والے نے نکالنا شروع کیا تو داہنے پیر سے نکالنا شروع کیا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پائجامہ نکالا جائے گا کس میں؟ بائیں پیر سے۔ اب مولانا بول تو سکتے نہیں تھے، بے ہوشی کا عالم ہے، لیکن سنت ایسی فطرت بن گئی تھی کہ مولانا نے پیر سمیٹ لیا، بول تو نہیں سکے، پیر سمیٹ لیا۔ زبان خاموش ہے پر دل کی گویائی نہیں جاتی، زبان خاموش ہے پر دل کی گویائی نہیں جاتی۔ چنانچہ دل بول رہا ہے اور پیر کو سمیٹ لیا۔ سمجھنے والا، پائجامہ نکالنے والا سمجھ گیا کہ شاید میرا یہ عمل صحیح نہیں، پھر بائیں پیر سے نکالا تو مولانا نے نکالنے دیا۔ تو اب بتاؤ، مر رہے ہیں، جاگنے کا عالم ہے، اس وقت بھی حدیث سنت پر عمل ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے جہاد کیا تھا انہوں نے، انگریزوں نے حضرت پر پھانسی کا آرڈر کر دیا تھا، اور فوج اور پولیس ان کو گرفتار، جو ہے فوج اور پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ فوج پائے گی آپ کو، پولیس پائے گی تو آپ کو پھانسی دے دے گی، آپ چھپ جائیے۔ لوگوں نے بہت کہا تو دیوبند کے ایک مکان میں چھپ گئے، 3 دن تک چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ تو ابھی پڑا ہوا ہے اور فوج تلاش کر رہی ہے، آپ باہر نکل آئے۔ کہنے لگے ہجرت کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے دن چھپے تھے؟ 3 دن۔ وہ سنت ادا ہو گئی، اب مجھ کو میرے اندر اس سے زیادہ چھپنے کی طاقت نہیں۔ دوستو دیکھ رہے ہیں سنت۔ اب آپ کو میں بتاؤں آخری بات، جب سنت پر عمل کرتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب سنت پر عمل کرتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب دل روشن ہو جاتا ہے تو اس آدمی کا فیض بے پناہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی تقریر کرے یا نہ کرے، وہ آدمی زبان کھولے یا نہ کھولے، اس سے ہدایت کا سیلاب کی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے، بے پناہ لوگ اس سے ہدایت